بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ روس کے شہر کازان میں یوکرین نے 9/11 طرز پر ڈرون حملہ کرتے ہوئے ایک رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا ہے، جس کے نتیجے میں شہر کا ایئرپورٹ بھی بند کرنا پڑا۔ یوکرین کا ڈرون کازان میں رہائشی عمارت سے ٹکرایا اور دیگر علاقوں پر بھی ڈرون حملہ کیا گیا۔ روسی فوج کا کہنا ہے کہ شہر میں 3 مرحلوں میں ڈرون حملے کیے گئے۔ ایئر ڈیفنس سسٹم نے 3 ڈرون فضا میں تباہ کر دیے اور دیگر 3 کو الیکٹرانک وارفیئر سسٹم سے گرا دیا گیا۔ ان حملوں میں بتایا جا رہا ہے کہ کسی قسم کے جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ کازان شہر کے میئر کا کہنا ہے کہ ہفتہ وار چھٹیوں کے دوران ہونے والی عوامی تقریب منسوخ کر دی گئی ہے اور بے گھر ہونے والوں کو حکام کی جانب سے عارضی طور پر سہولیات فراہم کر دی جائیں گی۔ ایک ٹیلی ویژن نے کثیر المنزلہ عمارت سے ڈرون ٹکراتے ہوئے دکھایا اور اس کے بعد عمارت میں آگ لگی ہوئی بھی نظر آ رہی تھی۔ روس کا کہنا ہے کہ یوکرین اپنی فوجی شکستوں سے دل برداشتہ ہو گیا ہے اور پرامن شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ صہیونی حکومت کی فوج نے شام میں اپنی جارحیت جاری رکھتے ہوئے ملک کے جنوبی صوبے کنیترا کا 95% حصہ اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ صہیونی فوج نے کنیترا کے شمالی حصے میں واقع پہاڑی کرس اور نفل پر اپنے اڈے مضبوط کر لیے ہیں اور وہاں کے اطراف میں سڑکیں تعمیر کرنے اور نگرانی کے لیے کیمرے نصب کرنے کا عمل بھی شروع کر دیا ہے۔ صہیونی فوج نے جنوبی شام میں کنیترا کے تقریباً 95% حصے پر قبضہ کیا ہے اور پہاڑیوں اور فوجی اڈوں پر اپنی موجودگی کو مستحکم کر رہا ہے۔ گزشتہ دنوں صہیونی فوج نے شام کے جنوبی علاقوں میں زرعی زمینوں اور قدرتی محفوظ علاقوں کو تباہ کیا تاکہ شمالی کنیترا سے جنوبی مغربی دمشق کے جبل الشیخ تک اپنا ایک فوجی راستہ بنا سکے۔ صہیونی فوج اب تک جنوبی شام کے تقریباً 500 کلومیٹر کے علاقے پر مکمل طور پر قبضہ کر چکی ہے۔ غزہ میں فلسطینیوں کی اسرائیل کے ہاتھوں نسل کشی کے خلاف اسرائیلی جرائم کی تحقیقات کے لیے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بھاری اکثریت سے دوستو قرارداد منظور کر لی گئی۔ ناروے کی جانب سے پیش کردہ قرارداد کے حق میں 137 ووٹ پڑے۔ امریکہ اور اسرائیل سمیت 10 ممالک نے قرارداد کی مخالفت کی۔ 22 ممالک نے ووٹنگ کے عمل میں شرکت سے گریز کیا۔ قرارداد میں فلسطینیوں کے شہری حقوق کو اسرائیلی یرغمال سے محفوظ بنانے کا مطالبہ کیا گیا۔ عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے غزہ میں اسرائیلی بمباری کو ظلم قرار دے دیا۔ غاصب صہیونی حکومت غزہ پر اپنے وحشیانہ حملوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ صہیونی حکومت کے جمعے کے دن کے حملے میں غزہ میں ایک ہی خاندان کے 10 بچوں سمیت 10 افراد شہید کر دیے گئے تھے۔ عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بچوں پر بمباری کی گئی ہے، یہ ظلم ہے، یہ جنگ نہیں ہے۔ جبکہ اسرائیل نے پوپ کے اس بیان پر اپنے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اسے مایوس کن قرار دیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ غزہ پر 7 اکتوبر سے شروع ہونے والے حملوں میں اب تک 45,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں بڑی تعداد بچوں اور خواتین کی ہے۔ امریکہ نے بحر احمر میں اپنا ہی F-18 ہارنیٹ طیارہ مار گرایا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ اس طیارے کو بحر احمر میں غلطی سے مار گرایا گیا ہے۔ طیارے نے جو ہی اڑان بھری تھی اور USS گیٹس برگ نے غلطی سے اس پر فائرنگ کر دی۔ USS گیٹس برگ ایک گائیڈڈ میزائل ہے۔ شام کے مسلح گروہ التحریر الشام، جس کو امریکہ نے تخریب کار تنظیم قرار دیا ہوا ہے، اور شام کے نئے حکمران گروپ کو ابھی تک اس فہرست سے اس گروپ کا نام نکالا نہیں گیا۔ اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ التحریر الشام کے ابو محمد الجولانی کے سر پر امریکہ نے $10 ملین کا انعام رکھا ہوا ہے۔
لیکن ان سب کو پوری طرح نظر انداز کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ نے اپنی بریفنگ کے دوران صحافیوں کو بتایا کہ ہم التحریر الشام سے براہ راست رابطے میں ہیں اور اس رابطے کا بنیادی مقصد لاپتہ امریکی صحافی آسٹن ٹائی سے متعلق دریافت کرنا تھا۔ امریکہ نے اب اعلان کیا ہے کہ تحریر الشام کے ابو محمد الجولانی کو ہم بتا رہے ہیں کہ ان کے سر پر اب $10 ملین کا انعام ہم نے نہیں رکھا ہے۔ قومی اسمبلی اسپیکر نے اپوزیشن سے مذاکرات کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کمیٹی بنانے کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے حکومت اور اپوزیشن کی مذاکراتی کمیٹیوں کو ملاقات کی دعوت بھی دے دی۔ دونوں کمیٹیوں کا پہلا اجلاس آج چیمبر ہاؤس میں دن 11 بجے ہوگا۔ یاد رہے دوستو کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات کے لیے کمیٹی تشکیل جو دی ہے، اس میں اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ، راجہ پرویز اشرف، نوید قمر، خالد مقبول صدیقی اور چودھری صالح حسین شامل ہیں۔ بیرسٹر گوہر کی جانب سے بھی حکومتی مذاکراتی کمیٹی کی تشکیل کا خیر مقدم کیا ہے، جبکہ پی ٹی آئی کے دوسرے رہنما شیر افضل مروت نے اپنی جماعت کو سول نافرمانی کی تحریک مؤخر کرنے کی تجویز دی ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی سے مذاکرات میں عمران خان کی رہائی ایجنڈے میں شامل نہیں ہوگی۔ مذاکرات کے لیے پہلے آپ کو ٹی او آر طے کرنے ہیں، ایجنڈا سیٹ کرنا ہے، اس کے بعد بات آگے چل سکتی ہے۔ عمران خان کی رہائی ایجنڈے میں شامل نہیں ہوگی، یہ نہیں ہو سکتا۔ پہلے آپ سول نافرمانی کی کال دیں، پھر کہیں کہ 9 مئی میں ریلیف مل جائے۔ عدالتوں کے فیصلے اور نظام ہے، عدالتی سسٹم اپنا راستہ اختیار کرے گا، ہم نہیں۔ اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ مذاکرات کی آڑ میں ڈیل یا ڈھیل ملے گی تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ مذاکرات میں کہیں نہیں لکھا کہ آپ کو عام معافی دی جائے گی۔ 9 مئی کے کیسز اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے۔ اسرائیلی فورسز نے جنوبی شام کی القنیطرہ کے البائز شہر کے رہائشیوں کو 2 گھنٹے کا وقت دیا ہے کہ وہ اپنے پاس موجود ہتھیار حوالے کر دیں۔ اسرائیل نے شہر پر دعویٰ بولنے کی دھمکی بھی دی ہے۔ القنیطرہ گورنری کے ایک دیہات میں رہائشی اسرائیلی افواج کے آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے دمشق میں تیزی سے سیاسی اور میدانی تبدیلی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بفر زون اور پڑوسی مقامات پر در اندازی کی ہے۔ اسرائیلی فوج کی اس در اندازی کی اقوام متحدہ نے بھی مذمت کی ہے، اور صرف مذمت ہی کی ہے، اور بیچارہ کچھ کر بھی تو نہیں سکتا۔ اور کچھ نہیں تو دوستو یہ خاموش ہی رہا کرے تو بہتر ہے۔ یہ گاؤں گولان کی پہاڑیوں کے مشرقی حصے میں واقع ہے، جس پر اسرائیل نے 1967 کی جنگ میں قبضہ کیا تھا، اور پھر 1981 میں ایک ایسے اقدام میں الحاق کر لیا تھا جسے عالمی برادری نے تسلیم نہیں کیا تھا۔ یہ بفر زون میں واقع ان دیہاتوں میں سے ایک ہے جہاں اقوام متحدہ کی فورس کے ارکان کو دستبرداری کے معاہدے کی نگرانی کا اختیار دیا گیا ہے۔ البائز شہر میں بھی یہی مناظر دہرائے گئے ہیں، جہاں اسرائیلی افواج اور گاڑیاں گھس آئی ہیں۔ وہاں کے لوگ خطے میں اسرائیلی در اندازی سے بہت پریشان ہیں۔ لوگ اسرائیلی بلڈوزر سے تباہ ہونے والی گلیوں اور اثاثوں کو دیکھ رہے ہیں جو انہوں نے تباہ کر دیے ہیں۔ یہ ایک غیر انسانی فعل ہے۔ اسرائیلی فورسز نے ماؤنٹ ہارمون اور دمشق کے دیہی علاقوں میں بفر زون اور ملحقہ مقامات کا بھی کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ حیات تحریر الشام کی قیادت میں حزب اختلاف کے دھڑوں کی دمشق میں پیش قدمی کی، اور اسد کا تختہ الٹنے کے موقع پر حکومتی فورسز نے بھی جنوبی شام میں اپنی تمام پوزیشنیں کامیابی سے خالی کر دیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم اسرائیلی ٹینکوں سے 400 میٹر سے بھی کم فاصلے پر ہیں، اور یہاں کے بچے اسرائیلی در اندازی سے خوفزدہ ہیں۔ متعدد قصبوں سے اسرائیلی افواج کی پیش قدمی کے نتیجے میں رہائشی بے گھر ہو چکے ہیں۔ قطر نے کہا ہے کہ اگر رکن ممالک نے جبری مشقت اور ماحولیاتی نقصانات کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے والے نئے قانون پر سختی سے عمل درآمد کیا تو قطر یورپی یونین کو گیس کی ترسیل بند کر دے گا۔ قطر انرجی کی پیدا کردہ آمدنی کے 5% کا مطلب قطر کی ریاست کی پیدا کردہ آمدنی کا 5% ہے۔
یہ عوام کا پیسہ ہے، اس لیے ہم اس طرح کے پیسے سے محروم نہیں ہو سکتے اور کوئی بھی یہ قبول نہیں کرے گا۔ قطر نے کہا ہے کہ یورپی یونین کو مطلوبہ احتیاط سے متعلق قانون کا مکمل جائزہ لینا چاہیے۔ یورپی یونین کا یہ قانون یورپی یونین میں کام کرنے والی بڑی کمپنیوں میں یہ دیکھنے کا تقاضا کرتا ہے کہ آیا ان کی سپلائی چینز میں جبری مشقت کا استعمال ہوتا ہے یا وہ ماحولیاتی نقصان کا باعث بنتی ہیں، اور اگر ایسا ہے تو کارروائی کریں۔ جرمانے میں عالمی کاروبار کا 5% تک حصہ شامل ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ مشرق وسطی میں طاقت کا توازن تبدیل ہو گیا ہے۔ یہ خیال امریکہ کا دوستوں عراق، غزہ، لبنان اور اب شام میں پیدا شدہ صورتحال کے پس منظر میں سامنے آیا ہے۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان نے کہا ہے کہ یہ تبدیلی وہ نہیں جو حماس کے لیڈروں، لبنان کی حزب اللہ یا ایران نے سوچی تھی۔ آج اس بالکل مختلف منظر نامے کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارے سامنے مشرق وسطی کی ایک ڈرامائی نئی شکل ہے جس میں اسرائیل مضبوط ہو گیا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ آج یہ حالت ہے کہ ایران کو کمزور کر دیا گیا ہے، لبنان میں ایسی جنگ بندی ممکن ہوگی ہے جو لمبی چلے گی اور اسرائیلی سلامتی کو یقینی بنائے گی۔ دوستو یاد رہے کہ نومبر سے لبنان اور اسرائیل کے درمیان ہو چکے جنگ بندی معاہدے کی اب تک اسرائیل کی طرف سے اس معاہدے کی سینکڑوں خلاف ورزیاں کی جا چکی ہیں۔ تاہم امریکہ کا کہنا ہے کہ جنگ بندی برقرار ہے۔ 27 نومبر سے اب تک حزب اللہ نے صرف ایک بار جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ہم ایران کا پیچھا جاری رکھیں گے۔ امریکہ ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دے گا۔ ابو محمد جولانی نے دمشق میں ایک رہائشی عمارت کا دورہ کیا ہے۔ یہ دمشق کے اندر وہ علاقہ ہے جہاں وہ پلے بڑے تھے۔ ابو جولانی نے اسی رہائشی عمارت میں رہنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا ہے۔ ابو محمد الجولانی 4 مسلح گارڈز کے ہمراہ لفٹ میں 10ویں منزل پر چڑھے اور دروازے کی گھنٹی بجائی۔ ان کی آمد سے اپارٹمنٹ میں اس وقت رہائش پذیر ڈاکٹر محمد سلیمان اور ان کی اہلیہ کو صدمہ پہنچا۔ تاہم عمارت کے محافظ عامر کے مطابق محمد الجولانی نے اس دوران بہت شائستہ انداز اپنائے رکھا۔ ابو محمد الجولانی نے ان رہائشیوں سے پوچھا کہ کیا آپ کو یہ اپارٹمنٹ خالی کرنے میں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ میرے والدین کے پاس اس جگہ کی بہت اچھی یادیں ہیں اور وہ واپس آنا چاہیں گے۔ اس جوڑے نے دوستو یہ اپارٹمنٹ بشار الاسد کی سربراہی میں سابق حکومت سے حاصل کیا تھا۔ بشار الاسد نے ابو جولانی کے والدین سے یہ جائیداد اس وقت ضبط کر لی تھی جب اسے ابو محمد الجولانی کی بطور اپوزیشن لیڈر شناختہ معلوم ہوا تھا۔ اس کے بعد ابو الجولانی کے والدین دوستو مصر فرار ہو گئے تھے۔ عمارت کے گارڈ عامر نے بتایا کہ ابو جولانی نے ڈاکٹر سلیمان کو اسے خالی کرنے کا وقت دے دیا ہے۔ یہاں الجولانی کا خاندان دوستو اس وقت منتقل ہوا تھا جب وہ 7 سال کے تھے۔ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ علاقہ حکومت سے وابستہ ہے جو ایک اہم مقام ہے اور جہاں اعلیٰ حکام اور دولت مند تاجر رہتے ہیں۔ ابو الجولانی کے والد ایک آئل انجینئر تھے۔ ابو جولانی کی پیدائش سے پہلے وہ گولان کی پہاڑیوں میں اپنے خاندان کو اس وقت چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے جب اسرائیل نے 1967 کی 6 روزہ جنگ میں اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ خاندان دمشق کے علاقے المزہ چلا گیا اور ابو جولانی کے والد سٹور کے ساتھ ہی ایک چھوٹا گروسری سٹور اور ایک ریل اسٹیٹ ایجنسی کھول لی۔ جبکہ حکومت نے جنگ کے ابتدائی دور میں سٹور پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ زمانہ طالب علمی میں ابو الجولانی کے بال کاٹنے والے حجام کا کہنا تھا کہ وہ ایک خاموش، شرمیلا اور ناخوش رہنے والا نوجوان تھا۔ آخری بار تقریباً 15 سال پہلے اس نے بال کٹوائے تھے۔ وہ بہت شرمیلا تھا۔ سالوں بعد ایک دن جب ہم نے اسے ابو محمد الجولانی کے طور پر دیکھا تو ہم سب حیران رہ گئے، لیکن اس کا بتانا تھا کہ یہ نوجوان تلخ بھی تھا اور دنیا سے ناراض بھی لگ رہا تھا۔ پولینڈ میں سرکاری خدمات انجام دے کر ریٹائر ہونے والے ڈاگز اور گھوڑوں کو پینشن دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ پینشن کی حد $600 سے $1400 تک ہوگی۔
وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جن جانوروں نے ہماری کئی خطرناک مجرم پکڑنے اور کئی اہلکاروں کی جان بچانے میں مدد کی، انہیں ریٹائرمنٹ کے بعد مالی امداد بھی دی جائے۔ اس نئے قانون سے پولینڈ میں 1200 کے قریب ڈاگز اور 60 گھوڑے مستفید ہو سکیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ ریٹائر ہونے والے ڈاگز کا علاج ان کے مالک کو بہت مہنگا پڑتا ہے، جس کے لیے یہ پینشن بہت اہم کردار ادا کرے گی۔ عمر کے ساتھ ساتھ نظر کا کمزور ہونا عام بات ہے۔ آنکھوں کی حفاظت نہ کی جائے تو کم عمری میں بھی آنکھوں کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ٹی وی اور کمپیوٹر جدید دور کی ایجادات ہیں، ان کے بے جا استعمال سے آنکھوں کے مسائل مزید بڑھ جاتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ 4 عدد بادام، چٹکی بھر سونف اور ذرا سی مصری لے کر رات کو سوتے وقت منہ میں ڈال کر چبائیں، مگر پانی ہرگز مت پئیں۔ ایسا کرنے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی جائے گی۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ روزانہ رات کو سوتے وقت سرسوں کے تیل کے چند قطرے آنکھوں میں لگا کر مالش کیجیے۔ اس طرح نہ تو نظر کمزور ہوگی اور نہ ہی آنکھوں کی بیماری لاحق ہوگی۔ آگے سردیوں میں گاجروں کا موسم آنے والا ہے۔ گاجر کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیجیے، اس سے آنکھوں کی بینائی بڑھاپے میں بھی خراب یا کمزور نہیں ہوگی۔ آنکھوں میں درد ہو تو تھوڑی سی روئی کو گرم دودھ میں ڈبو کر آنکھوں کے ارد گرد ٹکور دیں، آنکھوں کا درد دور ہو جائے گا۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ آنکھوں میں ذرا سا شہد ڈال لیں اور پھر 15-20 منٹ بعد آنکھیں دھو لیں، آنکھوں کا درد دور ہو جائے گا اور بینائی میں اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ خالص دودھ کی ملائی کسی کپڑے پر رکھ کر آنکھوں پر باندھ دیں، ایسا کرنے سے آنکھوں کو فائدہ ہوگا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔